اور جب کوئی مومن خبر لے کر آئے اس کی چھان بین نہ کیا کرو. یہ آداب بیان کیے. اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو مومنوں قیامت تک کے لیے میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے. قیامت تک کے لیے میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مومنین کے دو گروہ، یعنی کہا کہ ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، جب مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دوسرے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان دونوں میں صلح و رحمی کروا دیں، ان کے اندر اصلاح کر دیں. آواز تھوڑی کم رکھے، لوگ پھر تنگ ہوتے ہیں آواز کے ذریعے. ان کے اندر اصلاح کر دیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اس کے بعد اگلا ادب یہ بیان فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، بے شک سارے مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو یہاں اصلحو کا معنی ہوگا ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی کیا کرنی چاہیے؟ خیر خواہی کرنی چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر تمہارا رب رحم فرمائے. سبحان اللہ. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کو حقیر نہ جانے. ہم کہتے ہیں میں راجپوت ہوں اور آپ گجر ہیں، میں جٹ ہوں اور آپ بٹ ہیں. کوئی قوم دوسری قوم کے اوپر آپ کسی کو حقیر نہ جانیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس قوم کو آپ حقیر جان رہے ہیں خدا کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو. اللہ کہہ رہا ہے خیرا منہم ولا نساء من نساء، کوئی عورت دوسری عورت کو حقیر نہ جانے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عورت جس کو تم گھٹیا جان رہے ہو وہ تم سے خدا کی بارگاہ میں بہتر ہو. یعنی کہ سوسائٹی کے آداب بیان کیے. پھر آگے پھر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں یہ بدگمانیاں نہ کیا کرو، بدگمانی کبھی نہ کیا کرو. ایک بندہ یہاں سے رات کو گزر رہا ہے، آپ صبح لوگوں سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ فلاں جو علامہ صاحب ہیں یا فلاں محمد جاوید صاحب یا فلاں محمد نصیر صاحب، کوئی بھی زید بکر یہاں سے رات کو 12 بجے گزرے ہیں، تو آپ ان کے اوپر یہ بدگمانی نہ کریں کہ یہ رات کو 12 بجے کہاں گئے ہیں. شاید وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں، شاید وہ اپنے کسی کام کو جا رہے ہوں. تو یہ بدگمانی سے اسلام نے منع کیا ہے. انسان کو اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے دوسرے کے بارے میں. اس سے آگے بیان فرمایا کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگا رہا کریں، جاسوسی نہ کیا کریں، اس سے منع کیا. پھر آگے فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں. اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے مومنین، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے پیدا کیا ہے. اور آگے فرمایا وجعلناکم شعوبا، پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. برادریاں پہچان کے لیے بنائیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے. اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان اللہ علیم خبیر، یہ یعنی کہ معاشرے کے آداب بیان فرمائے رب کائنات. لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ باقی ہمارے آداب معاشرے میں رہنے کے معاشرتی آداب بعد میں بیان کیے، پہلے اپنے محبوب کا ادب بیان کیا، اپنے محبوب کا ادب بیان کیا. اور ادب بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے مومنین سے خطاب کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھا کرو، بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. علماء کرام موجود ہیں. بین یدی اللہ کا جو لفظ ہے نا، بین یدی اللہ، یہ عربی زبان میں جو لوگ عرب کنٹری میں رہے ہیں یا جو عربی تھوڑی بہت زیادہ جانتے ہیں، جب دو بندے اس طرح ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہوں نا، اس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہو عرب میں، اس کے لیے یدی اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے، بین یدی اللہ. یعنی دو بندے کٹھے جا رہے ہیں، نہ کسی کا قدم آگے نہ پیچھے، بالکل برابر قدم اٹھا رہے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے یدی اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو خدا نے فرمایا لوگوں، جس طرح دو دوست آپس میں کٹھے جاتے ہیں
نہ کوئی قدم آگے اٹھاتا ہے نہ پیچھے اٹھاتا ہے. بس میں نے مثال بیان کی ہے. میری اور میرے محبوب کی حیثیت بھی یہ ہے, ہم دونوں اکٹھے ہیں, تعظیم میں اکٹھے ہیں, محبت میں اکٹھے ہیں, اطاعت میں اکٹھے ہیں, ادب میں اکٹھے ہیں. اور آگے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. اب یہاں بڑی نکتے کی بات یہ ہے, فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا. یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ جب قربانی کا موقع تھا, صحابہ اکرام نے اپنے جانور, حضور کے جانور ذبح کرنے سے پہلے جانور ذبح کر دیے. تو خدا نے حکم دیا میرے صحابہ اکرام سے, فرمایا ہے مومنین تم میرے محبوب سے آگے نہ بڑھنا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, صحابہ اکرام نے جب اپنے جانور کے اوپر چھری چلائی تھی, تکبیر پڑھی تھی, کیا کہا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دی تھی نا. بس فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا ابھی مصطفیٰ نے جانور ذبح نہیں کیا تھا, میرے محبوب نے قربانی نہیں کی تھی. بس تم نے قربانی تو میری رضا کے لیے دی ہے, لیکن ڈانٹ اس لیے رہا ہوں کہ تم نے میرے محبوب سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا. تو جب میرا محبوب جانور ذبح کرے گا, قربانی دے گا, پھر آپ قربانی دیں گے میرے محبوب کے پیچھے پیچھے, تب میں آپ کی قربانی کو قبول کروں گا. اور آگے رب کائنات نے فرمایا واتقوا اللہ, معاملہ رسول کا تھا, معاملہ تاجدار کائنات کا تھا. خدا نے کہا لوگوں مجھ سے ڈرتے رہنا, مجھ سے ڈرتے رہنا. آپ پہل تو حضور سے کی تھی, معاملہ تو حضور کا ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرتے رہنا. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان کا مالک ہے, وہ تو سراپا رحمت ہے. کہیں تم میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کر دو, بے ادبی کر دو, وہ تو تمہیں معاف کر دے گا, لیکن میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا. چاہے زبان سے کرو اور چاہے عملی طور پہ کرو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اس سے اگلی آیت میں فرمایا لا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو, فوق صوت النبی, میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کبھی نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, فرمایا جس طرح آپس میں بے تکلفی کے ساتھ آپ دوست احباب بات چیت کرتے ہو, اس طرح میرے محبوب کی بارگاہ میں بات چیت نہیں کرنی. اس کے بعد فرمایا ان تحبط اعمالکم, اور تمہارے اس سے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے. اگر تم نے میرے محبوب سے اپنی آواز کو بلند کر لیا, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہوگی. سب کچھ تمہارا دامن خالی ہو جائے گا, ماضی میں کی ہوئی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی, تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے, تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ میں یہاں نماز ادا کرتا ہوں, نماز ادا کرتے وقت میں نے کوئی غلطی کر دی, میں نے ایک رکعت چھوڑ دی, تو قاری ایوب صاحب, جو بندہ پڑھا لکھا پاس میں نے موجود ہوگا, اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا تو میری اصلاح کرے گا, یار آپ نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی, آپ نماز دوبارہ پڑھیں, تو نماز دوبارہ ہو جائے گی, دوبارہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. اسی طرح میں نے اگر روزے کے اندر کمی کجی کر دی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اگر میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے, تو روزے کی بھی قضا ہو سکتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے, حج ہے, آپ سے دنیا کے کسی معاملے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے, آپ کی اصلاح کرنے سے وہ عمل درست ہو سکتا ہے. لیکن بے ادبی رسول ایک ایسا عمل ہے کہ ایک بار بے ادبی ہو گئی, قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم, ماضی میں جتنے بھی گناہ کیے تھے سب کے سب کے اوپر پانی پھر جائے گا, سارے برباد ہو جائیں گے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف وہ جو گستاخی کی ہے, بے ادبی کی ہے, اس کی سزا ملتی, سارے ماضی کی جو اعمال ہیں وہ برباد ہوتے چلے جائیں گے. یہ رب کائنات نے اپنے محبوب کا مقام بیان کیا. اور اس کے بعد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بڑی توجہ طلب بات ہے. پہلے دو آیات سے پہلے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. دوسری آیت میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو. جب تیسری آیت آئی
اس نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو ادب کی وجہ سے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، ان کے دل کو میں نے تقوی کے نور کے لیے چن لیا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، رب کائنات نے جب روزے فرض کیے، یہ قرآن پڑھے نا پہلی آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت صرف اسی کو ملے گی جس کے من کے اندر تقوی کا نور ہوگا، بغیر تقوی کے ہدایت کبھی مل نہیں سکتی۔ قرآن کی ہدایت، قرآن کی رہنمائی ہدایت کے ساتھ مشروط کر دی، جس کے پاس تقوی ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی۔ اب سب سے پہلے اس قرآن کو کھولنے سے پہلے، اس قرآن سے فیض لینے سے پہلے قرآن نے شرط لگا دی، اس قرآن سے ہدایت وہی پائے گا جس کے اندر تقوی ہوگا۔ جیسے قرآن نے ایک اور مقام پہ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر کہیں گمراہ ہو گئے، اس قرآن کو پڑھ کے کہیں ہدایت پا گئے۔ اب توجہ اس بات پہ کریں، اس بات کے پر سوچ و بچار کریں کہ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ کون ہوتا ہے، اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت کون پاتا ہے۔ اب سب سے پہلے اسلام آباد آپ جائیں گے نا، آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ گاڑی کا رینج کرتے ہیں، اپنے کرائے کا سامان سفر کا رینج کرتے ہیں، سعودیہ جانا ہو کسی جگہ بھی جانا ہو اس کی آپ پہلے تیاری کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے آپ یہاں سے کھرٹا تک بھی نہیں جا سکتے، سرمایہ پہلے ہونا چاہیے۔ تو ہر کام کے تقاضے ہیں، باری تعالیٰ تو نے قرآن میں کہہ دیا کہ جس کے پاس ہدایت، جس کے پاس تقوی ہوگا، تقوی کا نور ہوگا، وہی اس قرآن سے ہدایت پائے گا، اسی کو یہ قرآن نور عطا کرے گا، اسی کو یہ قرآن علم عطا کرے گا، اسی کو یہ قرآن ہدایت عطا کرے گا، اسی کو یہ قرآن خدا کی معرفت عطا کرے گا، اسی کو یہ خدا قرآن ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اب باری تعالیٰ تقوی کہاں سے لائیں؟ قرآن نے جب شرط لگا دی تقوی ہوگا تو ہدایت ہوگی۔ اب ہم ذرا قرآن پاک کی چند آیات سے موازنہ کرتے ہیں۔ جب روزے فرض کیے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنوں تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی اقوام پر روزے فرض کیے تھے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، آدم علیہ السلام کو جو روزے دیے گئے وہ ایام 20 کے روزے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 یہ وہ روزے رکھا کرتے تھے ایام 20 کے۔ 20 عربی زبان میں انڈے کو بھی کہتے ہیں، اور انڈا سفید ہوتا ہے، عربی زبان میں ابید کہتے ہیں سفید کو، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حجر اسود وہ جو کالا پتھر ہے یہ ہمارے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے، جب جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا۔ ابید کہتے ہیں سفید کو، عربی زبان میں 20 کہتے ہیں انڈے کو۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے نا تو زمین پہ آ کے ان کا رنگ تھوڑا بدل گیا، رنگ تھوڑا کالا ہو گیا، تو انہوں نے خدا کہا آج کی باری تعالیٰ تیری جنت کے اندر اس نورانی ماحول میں تھا تو میرا رنگ بڑا سفید تھا، چہرے پہ نور تھا، نورانیت تھی، اب باری تعالیٰ یہ نورانیت واپس کیسے لوں؟ خدا نے کہا اے آدم مہینے کے 3 روزے رکھا کر، ایام 20 اللہ تعالیٰ وہ جنت والا نور تجھے واپس کر دے گا۔ اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ روزے تھے، اس طرح جو ہمیں روزے عطا ہوئے اپنے محبوب کے توسل سے وہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ جب یہ روزے فرض ہوئے نا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے روزے فرض کیے تھے۔ باری تعالیٰ روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور علماء کرام موجود ہیں عربی زبان میں لعل، لیت، لعل
یہ عربی زبان میں شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ شک کے لیے. لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید. کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاید. مثال کے طور پہ یہ قاری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں ان کے پاس عبدالرؤوف صاحب کے سالانہ برسی کے اوپر میلاد ہے، آپ نے آنا ہے. تو قاری صاحب مجھے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میں شاید آؤں یا نہ آؤں، گاؤں میں ایک شادی بھی ہے، گھر میں اس طرح میرے کو اور کام بھی ہے، شاید میں آؤں یا نہ آؤں. تو عربی زبان میں شاید کے لیے لعل استعمال ہوتا ہے. لعل کے اندر شک ہوتا ہے کہ شاید میں آؤں یا نہ آؤں. تو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. باری تعالیٰ صبح سے لے کے شام تک ہم نے تیری خاطر پیاس برداشت کی، روزہ رکھا، بھوک برداشت کی، تو تیرا قرآن کہتا ہے شاید تم متقی بن جاؤ. اور ایک اور حدیث پاک بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. تو قرآن نے جب روزے کی بات کی فرمایا روزہ رکھو گے شاید تم متقی بن جاؤ. تو روزہ رکھ کر بھی پھر بھی تقوی مشروط ہے. کس چیز کے ساتھ؟ شک کے ساتھ. شاید تم متقی بن جاؤ. اب 17ویں پارے میں جائیں، وہاں رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو لوگ میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا یہ بھی تقوی میں سے ہے. عربی زبان یہ گرامر کے نقطے ہیں. من زیر من، عربی زبان میں کسی چیز کو بعد سے میں کہتا ہوں کہ آج ان میں سے 5 بندے کھڑے ہوں، من 5 بندے کھڑے ہو کے وہاں چلے جائیں دعا کے برتن لے آئیں، تو میں نے 5 بندے الگ کر دیے. تو من کچھ چیزوں کو الگ کرنے کے لیے آتی ہے عربی زبان میں. تو قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو لوگ میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، میری نشانیوں کی عزت کرتے ہیں، فرمایا یہ بھی تقوی میں سے ہے. یہ بھی کس میں سے ہے؟ تقوی میں سے. تقوی کا کچھ ملے گا. اب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا جن راستوں پہ چلتی رہیں، صفا مروہ کی عزت جو بندہ کرے گا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم لگے جو بندہ اس کی تعظیم کرے گا اس کو بھی خدا تقوی عطا کرے گا. لیکن تقوی یہ من تبعیدیہ ہے، تھوڑا تقوی ملتا ہے تبعیضیہ. یا باری تعالیٰ ہم نے تیرے روزے رکھے، تو نے قرآن میں کہا روزے رکھو گے شاید تم متقی بن جاؤ، میری نشانیوں کی تعظیم کرو گے تو تمہیں اس میں سے تھوڑا سا تقوی ملے گا. تہجد پڑھو گے تھوڑا سا تقوی ملے گا، قرآن پڑھو گے تھوڑا سا تقوی ملے گا، نماز پڑھو گے کچھ تقوی ملے گا، رات کو میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے قیام کرو گے کچھ تقوی ملے گا، سجدہ کرو گے کچھ تقوی ملے گا، میرے گھر کا طواف کرو گے کچھ تقوی ملے گا، ارے عبادات کرو گے، سخاوت کرو گے کچھ تقوی ملے گا. باری تعالیٰ کوئی ایسا مقام بھی ہے، کوئی ایسا عمل بھی ہے جہاں سے مکمل تقوی ملتا ہے، جہاں سے ہمیں شورٹی مل جائے، یقین مل جائے کہ یہ عمل کریں گے تو ہمیں مکمل تقوی مل جائے گا. تو اس نے کہا آؤ سورہ حجرات کو پڑھو. قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب سے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے نور کے لیے چن لیا. ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے نور کے لیے چن لیا ہے. اب یہاں جو بندہ حضور کی تعظیم کرے گا اس کو تقوی کا وہ نور ملے گا جو مکمل ہوگا. جو حضور کا ادب کرے گا تعظیم مصطفیٰ سے، اس کا دل اس طرح چن لیا جائے گا کہ اس کا دل نور علی نور ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. اب قرآن پاک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سورہ نساء ہے. سورہ نساء عربی زبان میں عورت کو کہتے ہیں، عورتوں کو. سورہ نساء کا نام اس لیے نساء ہے کہ اس میں عورتوں کے احکامات بیان ہوئے ہیں، عورتوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ ہے، اس کا نام بقرہ اس لیے ہے، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، تو اس کا گائے کا واقعہ ہے اس کے اندر، تو خدا نے اس سورت کا نام بھی بقرہ رکھ دیا. تو سورہ نساء میں عورتوں کے
مسائل بیان ہوئے، خدا نے اس کا نام سورہ نساء رکھ دیا۔ سورہ رحمان ہے جو قرآن کی دلہن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہوئی رحمان کی، اس کا نام ہی رحمان رکھ دیا۔ جس سورت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آیات، اس کا نام ہے حجرات۔ کیا نام ہے؟ جو عربی لوگ جانتے ہیں، حجرہ عربی زبان میں کمرے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کمرے کو کہتے ہیں۔ اس آیت سے اگلی آیت میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ میرے محبوب کے کشانہ، میرے محبوب کے گھر کے پیچھے سے آگے محبوب کو آوازیں دیتے ہیں، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ تو فرمایا وراء الحجرات، جو میرے محبوب کے گھر کے کمروں کے پیچھے سے جو آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ تو باری تعالیٰ تم نے ساری اس صورت کے اندر اور بھی 20 آیات تھی، اس کے اندر اخوت کی بات بھی تھی، رب کائنات نے غیبت سے بچنے کی بات بھی تھی۔ اس آیت کا نام یہ ہوتا، آداب زندگی نام ہوتا، یا سورۃ الآداب نام ہو جاتا، آداب کی صورت۔ لیکن قربان جائیں رب کائنات کی محبت پر، رب کائنات کی تعظیم پر، رب کائنات کے اپنے محبوب کے تعلق پر، کہ جب اس صورت کا نام رکھا، نام حجرات رکھا کہ مصطفیٰ کے کمرے اس کے اندر ڈسکس میں، تو صورت کا نام بھی مصطفیٰ کا نام پر رکھ دیا، مصطفیٰ کے کمروں پر آپ نے صورت کا نام رکھ دیا۔ اب فرمایا کہ وَعْلَمُوا، جو لوگ میرے محبوب کے گھر کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے وہ اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ یہاں اس آیت کی تفسیر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ان دونوں نے ایک دن تقاضا کیا کہ یا بابا جان آپ ہمیں ایک بیل لے کر دے دیں۔ بیل، حضور نے ان کی محبت کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے ایک بیل خریدا۔ وہ بیل حضور اپنے گھر کے باہر باندھا کرتے تھے، تو باہر باندھتے تھے۔ جب حضور معاشرے میں جاتے تھے کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے، کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، باہر سے جب واپس آتے تھے نا، تو وہ بیل اٹھ کے حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور جس وقت وہ بیل کھڑا ہو جاتا، جب حضور اپنے کمرے میں داخل ہو جاتے، وہ بیل آرام سکون سے بیٹھ جاتا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، مفسرین نے لکھا، جب حضور باہر سے آتے تھے تو وہ بیل اٹھ کے کھڑے ہو کے رقص کرنا شروع کر دیتا تھا، ناچتا تھا کہ حضور واپس آ گئے۔ لیکن جب آرام کرتے تھے تو بیل کو بھی اتنی سمجھ تھی، اب آرام کر رہے ہیں تو وہ بھی آرام سے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ادب رسالت بیان ہوا ان آیات کے اندر۔ تو مقصود یہ ہے لوگوں، ادب رسالت جن لوگوں کے اندر ہے، ان لوگوں کا مزاج ہی الگ ہے، ان لوگوں کا انداز کلام ہی الگ ہے، ملنے کا انداز ہی الگ ہے، ڈیل کرنے کا انداز ہی الگ ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ خلیفہ ہیں حضور کے؟ انہوں نے آگے سے کہا لا انا خلیفۃ، میں حضور کا خلیفہ نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں انا خالفتن، خالفتن، انہوں نے کہا، میں عربی زبان میں خالفتن کہا، میں خالفہ ہوں، میں خلیفہ شریفہ نہیں ہوں۔ اس وقت بھی دیکھیں نا معاشرے کے اندر، جس کے ساتھ میں پگڑی رکھ دیں وہ یہ خلیفہ بن جاتا ہے، یہ خلیفہ صاحب آ رہے ہیں۔ خلیفہ بننے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت صدیق اکبر کی عاجزی پر، ان کی انکساری پر، وہ کہتے ہیں میں خالفہ ہوں، میں خلیفہ نہیں ہوں۔ خالفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالفہ پنجابی زبان میں ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے سپوت، ایک ہوتا ہے کپوت۔ پوت اس کو کہتے ہیں، بچے آپ بیٹھ جائیں، میں بیٹھ شمار ہے میرے پاس، کچھ نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ عربی زبان میں بچے تین طرح کے ہوتے ہیں، بیٹے جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے سپوت، اور ایک ہوتا ہے کپوت۔ پنجابی میں پوت اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی طرف سے ملنے والی وراثت اس کی حفاظت کرے، اس کو سنبھال کے رکھے، باپ کی طرف سے ملنے والی عزت، باپ کے سے ملنے والی شہرت، اس کی حفاظت کرے، باپ کے دیے ہوئے جو وراثت ہے اس کی، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ عزت ہے، اس کی صرف اس کی حفاظت کرے، اس میں اضافہ نہ کرے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پوت۔ سپوت اس بچے کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ملنے والی میراث کی بھی حفاظت کرے، باپ کی عزت کی، باپ کی وراثت کی مزید اور دو چاند لگا دے، اس میں اور اضافہ کر دے، اس کو کہتے ہیں سپوت۔
اور تیسرا ہوتا ہے کپوت. کپوت اس کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ملنے والی شہرت، باپ سے ملنے والی عزت، باپ کی طرف سے ملنے والی وراثت، اس کا بھی ستیہ ناش کر دے اور آگے اس میں اضافہ بھی نہ کرے. اس کو پنجابی میں کپوت کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں خالفہ. کیا کہتے ہیں؟ خالفہ. حضرت ابوبکر صدیق کی عاجزی پہ قربان، انکساری پہ قربان، وہ کہتے ہیں بھائی میں خلیفہ نہیں ہوں، میں بس خالفہ ہوں، میں بیکار سا بندہ ہوں. نہ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت اس کی حفاظت کی ہے، نہ میں اس میں اضافہ کیا. تو قربان جائیں، انہوں نے اپنے آپ کو حضور کا خلیفہ ہونے سے بھی کہا کہ بے ادبی ہوگی کہ مجھ جیسا ناکارہ سا انسان حضور کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سنی آپ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت دیکھیں. آپ جا رہے ہیں، کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے. آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، گلی سے گزرتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. جب آپ نے یہ دیکھا، پوچھا کہ آپ اس نوجوان کو کیوں تنگ کرتے ہو، آپ اس کو کیوں ستاتے ہو؟ اس وقت اس کے ماں باپ نے، اس کے بہن بھائیوں نے جواب دیا، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے. پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام محمد ہے. نام کیا ہے؟ محمد ہے. جب نام محمد تھا، حضرت عمر فاروق کا ایمان تڑپ اٹھا. آپ نے فرمایا میرے آقا کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے. اے نوجوان، یا اپنا نام بدل لو یا اپنا کردار بدل لو. آج کے نوجوانوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اپنا کردار ایسا رکھو معاشرے کے اندر کہ آپ کی وجہ سے دین کی بدنامی نہ ہو، آپ کی وجہ سے پورے گاؤں کی بدنامی نہ ہو، آپ کی وجہ سے دین اسلام کی بدنامی نہ ہو. آپ حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کی محبت پر، حضور کی غلامی پر جان نچھاور کرنے والے ہیں. لیکن ہمارا اخلاق بھی اس مصطفیٰ جیسا ہونا تھا جو میرے مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں جس کا اظہار کیا تھا. کہا نوجوان، یا تو اپنا کردار بدل لو یا نام بدل لو. اسی وقت حضرت عمر فاروق نے کہا، اس کے ماں باپ کو بلایا، ماں باپ کو بلا کے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں، میں اس کا نام بدلتا ہوں. کہا جناب آپ بدل دیں، اس کا نام آج کے بعد عبد الرحمن ہوگا. کیوں؟ اس کا کردار میرے آقا کے نام کی بدنامی کروا رہا ہے. قربان جائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حضور کا نام کتنا عظیم ہے. محمد جب آپ لیتے ہیں نا نام، تو ہمارے کوئی انگوٹھے چومے یا نہ چومے، خدا نے اپنے محبوب کا نام جو ہے وہ چومنے سے محتاج نہیں کیا. جو بھی محمد کہتا ہے، چاہے کوئی کافر نام لے، یہودی لے، جو بھی بندہ لے، ہمارے ہونٹ 2 دفعہ حضور کے نام کو چوم دیتے ہیں، محمد 2 دفعہ ہونٹ جڑتے ہیں. لیکن اللہ کا نام لینے